اب شکایت کرتے ہو کہ یار بریلی کے مولانا اتنا سخت کیوں بولتے ہیں؟ ارے ان کو حرامی بولے ہم نے یہ کم تر ہے، انہوں نے ہمارے ولیوں کو شیطان بولے یہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ غیرت کی گولی کھاؤ جناب، اس دنیا میں جی رہے ہو، تم پہ بھی عذاب نہیں آئیں گے تو کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولیوں کی گستاخی کی، جس نے میرے ولی کا ادب نہیں کیا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس سے خدا جن دشمنوں سے، اپنے ولیوں کے دشمنوں سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اب تم کہتے ہو یار کیوں برا بولتے ہو ان کو، کیوں ان کے تعلق سے اتنے سب جملے بولتے ہو؟ تو پھر تم سے اعلان جنگ نہیں ہوگا۔ چور کا سپورٹ کرنے والا بھی تو چور ہوتا ہے نا، کہتا قطب مینار معلوم ہے میرے کو، قطب نہیں معلوم ہے کیا؟ اب سنیے اور اس کی مدائح خفیف باتیں، آواز کیوں چلی؟ 30 گھڑی میں بہت بڑے قطب ہم کو معلوم ہے، قطب مینار معلوم ہم کو، ہاں وہ ایک معلوم ایک، اور حدیث گھڑ لی باقاعدہ۔ سنیے الزام کیا ہے؟ حدیث گھڑ لی۔ اب اگر تو حلالی ہے تو بیٹھ جا، میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں، تو بھی انڈیا میں رہتا ہے، فون کرو تو فون تکلیف میں بات کرتے، ان کی اوقات کا ہی ہے۔ کئی لوگوں نے ان کو فون کیا بھی، کس میٹر میں فون کیا اس کو میں بتاؤں گا، انٹرنیٹ پہ فون ریکارڈنگ بھی لڑکوں نے ڈالی، وہ بھی میں بتاؤں گا آخری میں آپ کو۔ اب بس ابھی ختم اینڈنگ پہ آ رہا ہوں، وہی چیز دکھا کے ختم کر دوں گا، زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا۔ فون تک کیا گیا کہ بھیا جب آپ یہ سب بولتے ہو تو پھر آؤ یار بیٹھ جاؤ، تو فون کاٹ دیتے یہ لوگ۔ اب ذرا سنیے ان کا، جھوٹی حدیث لائے اور حدیث گھڑ لی باقاعدہ، جھوٹی حدیث لائے، کہا کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور وہ شام میں رہتے ہیں ہمیشہ، وہ کہیں شام میں رہے، مکہ ہے تو مکے میں رہنا ہونا یا مدینے میں رہنا، بیٹے بیٹے شام میں گئے گئے وہاں دیکھو پہلے سے کتنے ہی پہلے سے تمہیں آگ مار لگو ہے۔ جملے سمجھ میں آئے آپ کے؟ وہ لمبی کلپ میں وقت نہیں ہوتا۔ کا جھوٹی حدیث گھڑ لی کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور وہ شام میں رہتے ہیں۔ ارے مکے میں رہنے کو ہونا، شام میں کہے کو؟ خبیث کے بچے، اللہ کے اولیاء کہیں بھی رہ سکتے ہیں، کیا مکہ ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ مکہ میں ہی ولی ہوں گے؟ تو اس کو پتا چلا کہ پھر تمہاری جماعت مکے کے علاوہ جہاں بھی سب کافر مر رہے تھے، ویسے تو ولی پیدا ہوتا نہیں ان کو، لیکن 2 الزامات تھے۔ اب آ جائیے سنجیدگی کے ساتھ۔ پہلا الزام کہ ابدال کا وجود نہیں ہے، مولوی کہتا ہے کہ ابدال کا وجود نہیں ہے، بلکہ جن کو یہ ابدال کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے کام کرواتا ہے کائنات کے، اللہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، اس کو چپ بیٹھا ہے، یہ سارا کام جو ہے ابدال لوگ کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ابدال کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ شیطان کے در تھے۔ دوسرا مولوی کہتا ہے قطب مینار معلوم ہے ہم کو، قطب نہیں معلوم، اور یہ جھوٹی حدیث گھڑ لی کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور 40 میں سے 30 جو ہے وہ شام میں ہوتے ہیں، باقی 10 دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث گھڑ لی۔ خبیث کی اولاد ہو، تم نے نہ مدرسوں میں پڑھا ہے نہ حدیث کی کتابیں دیکھی ہے، تم نے اپنا صرف ٹائٹل اہل حدیث لگایا ہے، اور تم اتنے نامرد واقع ہوئے ہو، اتنے نامرد کہ ایک ہجڑے کو بھی 10 بار بولو نا بات کر لے آ جائے، تو ہجڑے میں بھی کچھ مردانگی آ جاتی ہے، تم میں نہیں آتی۔ تم نے تو یار ریکارڈ توڑ دیا ہجڑوں کا، 8 سال ہو گئے ان کو للکا رہے ہیں یار، 8 سال، 8 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ بالغ ہی نہیں ہو جاتا، نابالغ کے نابالغ ہی ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا حدیث دیکھیے، مشکات شریف کتنی حدیث کی مشہور کتاب ہے، چلیے مسند احمد سے دکھا رہے ہیں۔ مسند احمد مشکات سے اونچی کتاب ہے، کون ہے امام احمد ابن حنبل جن کی حدیث کی کتاب ہے یہ؟ 24,000 کچھ حدیثیں اس میں جمع کی ہے امام احمد ابن حنبل نے۔ کتنی حدیث ہے؟ امام بخاری کے استاد ہے، مسلک کے 4 مسلک میں امام ہے، اور وہ شان ہے کہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی، انہوں نے کہا میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا، بادشاہ نے اس زمانے کا جو بدترین بادشاہ تھا مامون، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے، آپ نے کہا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، غیر حادث ہے، موت کی سزا دے دی اس کو، زہر دیا گیا، شہادت واقع ہو گئی۔ جب آپ کا جسم تھا لایا گیا، مسلمان نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، 1 لاکھ کے قریب ایک آبادی تھی جو مسلمانوں کی بستی سے کچھ دور پر تھی، اور درمیان میں ایک میدان اور جنگلات تھے۔ جنازے میں لوگ زیادہ تھے تو رائے یہ بنی کہ صاحب آبادی میں تو کسی بھی مسجد کے سامنے جنازہ ہو نہیں سکتا، تو وہ جنگل کا جو میدان ہے وہیں جنازہ لے جایا جائے۔ جب جنازہ آیا صاحب، مسلمان سب بند ہوئے، تو ہلچل مچی صاحب عیسائی آبادی میں کہ کون مسلمانوں کا ایسا کوئی رہنما مر گیا کہ پورے مسلمان آ گئے سب۔
وہ عیسائی آبادی میں منظر دیکھنے کے لیے ان کے بڑے بڑے پادری جگادری آئے. مسلمانوں نے نماز جنازہ جیسے شروع کی اور سلام پھیرا, وہ آبادی آتی کہتی کہ ہمیں بھی اسلام میں داخل کر دو اور ہمیں بھی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلمان حیران ہو گئے, بھائی کوئی تبلیغ نہیں کی گئی, کچھ پیغام نہیں, کچھ بتایا نہیں کہ بھائی کیوں مسلمان ہو رہے ہو, کس نے تمہیں اسلام کی طرف بلایا؟ کہا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی. کہا کیا دکھ رہا ہے, ہمیں تو نہیں دکھ رہا. کہا ان کے جنازے پر ہرے رنگ کے, سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے جو رو رہے ہیں, ہم نے جان لیا جس کی موت پر پرندے روتے ہیں وہ جس مذہب میں مرا ہے وہ حق مذہب ہے, وہ غلط مذہب ہو نہیں سکتا. 1 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. جو ایسا مبلغ ہو کہ انتقال کے بعد بھی تبلیغ کر کے گیا ہو, کیا شان ہوگی اس امام کی. شہادت قبول کی لیکن ناک کے سامنے جھکا نہیں. وہ امام احمد بن حنبل, امام بخاری کے استاد, امام مسلم کے استاد, مسند احمد حدیث کی کتاب میں حدیث لاتے اور اس حدیث کے بچے کو حدیث نہیں ملی. گڑ بھی بولتا تو اگر ماں کا دودھ پیا تو بولتی امام احمد بن حنبل نے گڑی. اور امام احمد بن حنبل اگر حدیث کڑنے والے ہوئے تو امام بخاری کا کیا ہوا؟ ان کے شاگرد اور ان سے حدیثیں لیے تو پھر امام بخاری کی بھی ثقافت برقرار دی رہے گی. تو تمہارا پیمانہ کیا ہے, تمہارا پیندہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل لاتے ہیں مسند علی بن ابی طالب باب کے اندر, اور حدیث نمبر ہے 896, 896. سند بیان کی کہتے ہیں حدثنا ابو المغیرہ, حدیث بیان کی ہم سے ابو المغیرہ نے, حدثنا صفوان, اور ان سے حدیث سنی صفوان نے, حدثنی شریح یعنی ابن عبید, اور اس شریح سے, قاضی شریح سے روایت کرتے ہیں حضرت علی کے اصحاب و ساتھیوں میں جن کو ابن عبید کہا جاتا ہے. شریح ابن عبید کو روایت کرتے کہ سقیل اہل الشام ان علی بن ابی طالب, کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے سامنے ملک شام کا ذکر ہو گیا. اور یہ زمانے کی بات تھی جب امیر معاویہ سے جنگیں ہو رہی تھی حضرت علی کی, اختلاف چل رہا تھا خلافت کے موضوع پر. ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی. مولا کائنات کوفہ, مکہ اور مدینے پہ ان کی حکومت قائم تھی. یہ جنگیں ہو رہی تھی, وہ زمانے کا ذکر ہے. شریح بن عبید کہتے ہیں کہ جب علی کی امیر معاویہ سے جنگ چل رہی تھی, اہل شام کا ذکر آ گیا, شام کے لوگوں کا ذکر ہوا, امیر معاویہ کا ذکر ہوا, وہ ہوا پھر عراق, اور اس وقت ذکر ہوا کہ جب حضرت علی عراق میں موجود تھے, آپ کا قیام عراق میں تھا. فقالوا العنہم یا امیر المومنین, تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, اے علی مرتضیٰ, آپ اہل شام پر لعنت کیجیے, لعنت دیجیے کہ آپ سے جنگیں کرتے ہیں, آپ سے لڑتے ہیں. مولا کائنات نے جواب کیا دیا, قال لا, نہیں, میں اہل شام پہ لعنت نہیں کر سکتا. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا الابدال یقولون بالشام, کہ ملک شام میں ابدال رہا کرتے ہیں. جہاں ابدال کی جماعت ہو اس علاقے کے لیے میں لعنت نہیں کر سکتا. پتہ چلا جہاں ولی ہوتے ہیں وہ جگہ لعنتیں نہیں اترتی, جہاں ولی نہیں ہوتے وہیں لعنتیں آتی. کام ملک شام میں ابدال ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں کتنی وضاحت آ رہی ہے, وہ ہوا 40 رجولا, ان کی تعداد 40. کتنی ہے؟ ساری وہ حدیث ہے جس کا انکار کیا اس حدیث کی اولاد ہے. وهم 40 رجولا كلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ رجولا, ان کی تعداد 40 ہے, اور جب بھی ان 40 ابدالوں میں سے کسی ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے اللہ فوراً اس کی جگہ دوسرا ابدال منتخب کر دیتا ہے. 40 کی تعداد ہمیشہ رہتی ہے. یسقى بهم الغیث, اور انہی کے صدقے میں تو بارش برسائی جاتی ہے. وَيَنْتَصُرُهُمْ بِهِمُ الْأَعْدَاءُ, اور انہی کے طفیل تم دشمنوں پر فتح پاتے ہو. یہ حدیث کا خاص حصہ ہے. کس کے طفیل تم دشمنوں پر فتح پاتے ہو؟ ان ابدالوں کے طفیل, ان اولیاء کے طفیل. اور جب ان اولیاء سے ہی آپ کی رغبت, محبت, آپ کی امیدیں وابستہ نہیں رہیں گی, دور ہوں گی, تو پھر آپ کو مددیں ملیں گی نہیں ملیں گی. اور آج اسی رشتے کو کمزور کیا گیا ہے جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے. حضرت مولا کائنات کہتے کہ میرے رسول میرے آقا نے فرمایا وَيَنْتَصُرُهُمْ بِهِمُ الْأَعْدَاءُ, اور یہ وہی ابدال ہے ان کی طفیل اللہ دشمنوں میں فتح دیتا ہے. وَيَصْرُفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ, اور انہی 40 ابدالوں کے طفیل اللہ عذاب کو دور فرمائے.
آپ نے ان سے مانگنا بند کر دیا, ان سے امیدیں ختم کر دی, ان کی توہین ہونے لگی, ان کو شیطان کہا جانے لگا, اور آپ نے کہا وہابی گمراہ. کیا مدد ملے گی آپ کو پھر؟ کیا آپ کے عذاب دور کیے جائیں گے؟ پھر مودی نام کا عذاب آئے گا, امت شاہ نام کا عذاب آئے گا, بی جے پی نام کا عذاب آئے گا, RSS نام کا عذاب. یہ عذاب ہی تو ہے. عذاب کیا اسی کو بولتے ہیں کہ بندر کی شکل بنو تو عذاب سمجھو گے تب آپ؟ یہ تو رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ رسول نے کہا میری امت پہ ایسا عذاب مت بھیجنا. مگر یہ عذاب کی قسمیں ہی ہیں, چھوٹے چھوٹے عذاب.